اور مجھے یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ 15 دن مہینہ اور رہتا ہے تو کروڑوں اربوں میں بات چلی جائے گی. تو اس وقت آج پتہ نہیں ندیم قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں, اس وقت کے ڈیفنس سیکٹری کے ساتھ پورا سٹینڈ لیا, اپنے ہی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ سیالکوٹ کی نمائندگی کی, اور مجھے خوشی ہے ہم نے تب بھی ایئرپورٹ کھلانے میں کردار ادا کیا تھا, حالانکہ گورنمنٹ نہیں تھی کھول رہی. تیسری, میرے بھائی یہاں فضل جلانی صاحب بیٹھے ہیں, دیکھیں ایئر سیال ہمارا فخر ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں جائے گی سیالکوٹ کا نام روشن کر رہی ہے. پروجیکٹ تو ان کا پہلے سے تھا لیکن وہی سیکٹریوں نے فائلیں دبائی ہوئی ہیں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا بڑا. چیئرمین صاحب ناراض بھی ہوئے مجھ سے کہ کام نہیں ہو رہا یا اس کو کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سرخرو ہوئے. پھر اسی طرح ہماری جو سرجیکل انڈسٹری ہے اس کو بندش کا سامنا تھا. ڈریپ نے جو ایک میڈیکل ڈیوائسز میں SORO ڈال کر پوری انڈسٹری کا پٹھا بٹھانے کے چکر میں تھے. تو خیر اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں, اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی جیتا ہوا ہے میں نے تو نہیں ہوں اپنی گورنمنٹ میں, اور میں شکر گزار ہوں اپنے لیڈر کا اور اپنی جماعت کا جس کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے. ورنہ جیتے ہوئے MNA کا ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے, اور کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کام لوگوں کے ہوئے ہیں یا انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہوں گے, یہ سب کچھ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر خود پیشن نہیں ہوگا کہ مجھے انڈسٹری کے لیے کچھ کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, جی ہم اسلام آباد جاتے ہیں, عثمان ڈار گاڑی میں بیٹھتا ہے, میٹنگز کراتا ہے اور یہ وہ کچھ کرتا ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ میں سے ہی ہوں, میں بھی آپ لوگوں کی طرح دسمبر کے مہینے میں سردیوں میں 30 کلو کا بیگ اٹھا کر پیرس کی سڑکوں پہ, فرینکفرٹ کی سڑکوں پہ, یورپ میں بزنس حاصل کرنے کے لیے ایک محنت سٹرگل زندگی میں نے دیکھی ہوئی ہے انڈسٹری کی. اور مجھے پتا ہے کہ میرے شہر کے یہ محنتی عظیم لوگ جو اس شہر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, اگر ان کو سپورٹ کی جائے, ان کے مسائل حل کیے جائیں, ان کے راستے کی رکاوٹیں خود جا کر ہٹائی جائیں, اور یہی سیالکوٹ $2.5 بلین سے انشاءاللہ $5 بلین پہ جا سکتا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہی وجہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی سطح پہ انسٹیٹیوشنز کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور میں شیخ ریاض صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں, چند روز قبل فیڈریشن کے لوگ مجھے ملنے آئے تھے. اسلام آباد سے مجھے کال آئی, جی آپ انہیں ملیں کیونکہ چیمبر کا الیکشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لگیں اور اپنا کردار ادا کریں, ہم حکومت میں ہیں. آپ تو نہیں تھے بیٹھے یہاں, میرا خیال ہے آپ کے کوئی نمائندے بھی نہیں تھے اس میٹنگ میں, اور میں نے ادھر بھی ان سے یہی بات کی تھی. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میرا ایک سیاسی وابستگی ضرور پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا میرا لیڈر ہے عمران خان, لیکن میں کوئی چیمبر کی پالیٹکس کے لیے یا اس انڈسٹریل پالیٹکس کے لیے نہیں ہوں. میری ذمہ داری تو یہ لگی ہے کہ میری جماعت نے یہاں کیسے مضبوط ہونا ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیمبر کے اندر آپ ہمارے گروپ کو سپورٹ کریں, اور سیالکوٹ کی بھی بہتری ہے اور چیمبر کی بھی بہتری ہے. تو میرا انہیں جواب یہ تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جب سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہی ہے, پوری انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے, پوری انڈسٹری ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے, اور خاص طور پہ میں یہاں شیخ صاحب چونکہ ملک اشرف صاحب آپ کی چوائس تھے, آپ نے ہی انہیں پریزیڈنٹ لگایا تھا, حالانکہ شروع میں مجھے ملک صاحب بالکل جوید میاں داد کی طرح ٹپ ٹپ کر رہے تھے, تو میں نے کہا پتہ نہیں کچھ کر پائیں گے کہ نہیں. ماشاءاللہ جوید میاں داد کی طرح آخر میں سینچری کر کے نکلے تھے یہ. تو میں نے ان کی بھی ایگزامپل دی اور آج بھی کچھ دوستوں کو دے رہا تھا. میں نے کہا اگر میں چیمبر کی پالیٹکس میں جاتا ہوں تو یہی ہوگا نا یار, میرا بندہ آنا چاہیے. اور میں یہ سیاسی بات نہیں کرنے لگا, میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے بھی چیمبر پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ کسی شخص کو بٹھاؤں گا تو اتنی اچھی کوارڈینیشن شاید ہی کوئی کر سکے جتنی ملک اشرف صاحب نے میرے ساتھ کی ہے. تو میں کیوں ان چکروں میں پڑوں. ماشاءاللہ انڈسٹری چل رہی ہے, کر رہی ہے, ٹھیک ہے انڈیویجولز ہیں, آج بھی الیکشن ہے, کھڑے ہیں, میں سب کے لیے دعا گو ہوں, جو کھڑے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. انڈیویجولز کو اگر میں چیمبر آف کامرس میں آؤں گا ووٹ دینے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی انڈیویجولز کو ووٹ دوں گا,
جس کو میں سمجھوں گا کہ یہ انڈسٹری کے لیے کچھ کر رہا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی گروپ سے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ میرا تھا آج واضح کرنا. دوسرا, میں آج کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ان 3 سالوں میں نے لرن کیا ہے ہماری بزنس کمیونٹی جس میں بہت پوٹینشل ہے. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیال کوٹ میں جو پوٹینشل ہے سرکاری سطح پر, سیال کوٹ کو ہم اس طرح سے نہیں اس کی سرپرستی کر پا رہے جس طرح سیال کوٹ اوپر جا سکتا ہے الحمدللہ پاکستان میں. تو میری یہ سجیشن ہے, چونکہ شیخ ریاض صاحب بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں ہی, کہ میں نے 3 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چیمبر پریزیڈنٹس آتے ہیں, ایسوسیشنز کے چیئرمین آتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. ہر پریزیڈنٹ جو بھی آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے میں مسائل حل کروں, اور ہوتے بھی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ 1 سال کے بعد جب وہ چلا جائے گا, ایک تو انسٹیٹیوشنل میموری اس کے پاس ساتھ ہی چلی جائے گی, اور دوسرا بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں سیال کوٹ کے, اس کو پھر وہ کیری نہیں کر پاتے ہیں بزنس کمیونٹی کو لے کے. تو میری سیال کوٹ کی بزنس کمیونٹی کو بھی یہ پرپوزل ہے, میں نے پہلے بھی بہت جگہ بات کیا کہ آپ لوگ سیال کوٹ کی ایک بزنس کونسل بنائیں. جیسے اب الحمدللہ سیال کوٹ ایک گروپ آف انیشیٹوز بن چکا ہے, ایئرپورٹ کو لے لیں, ایئر لائن کو لے لیں, ڈرائی پورٹ ہے, آگے ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور یہی لوگ, یہی شیخ صاحب گلدستہ جو آپ نے ماشاءاللہ پچھلے 30-40 سالوں میں ماشاءاللہ آپ نے بنایا, یہی گلدستہ آپ کا اس بزنس کونسل میں ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلے 2 سالوں میں نے سنا ہے کوئی پاکستان کی بھی کوئی بزنس کونسل ہے, اگر سیال کوٹ کی ہماری بزنس کونسل اس ملک کا برانڈ نہ بنے اور کام نہ کر کے دکھائے, 2 سال کی میں گارنٹی دیتا ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, اس بزنس کونسل کا پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے سیال کوٹ کو $5 بلین پہ لے کے کیسے جانا ہے. دیکھیں چیمبر کا ایک سال میں آ کے ایک پریزیڈنٹ یا ایسوسیشن کے چیئرمینز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک روڈ میپ بنا کر پھر اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں پھر اس کی سب گروپس بن سکتے ہیں. کیونکہ میں تو وہاں دیکھا ہے 40-45 چیمبرز ہیں اور ان کے صدر آتے ہیں اور کامرس منسٹری میں, اور سب کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بزنس کونسل کو کامیاب کروانا ہے شیخ صاحب. حکومتی ایوانوں میں جہاں تک ایکسیس کی بات ہے, جو پروجیکٹس جو پھر التوا کا شکار ہو جاتے ہیں, میں اس کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. اور دوسرا, جو سیال کوٹ کے پھر یہاں ینگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے, وہ یہ کہ میں چند روز قبل سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو سینئر بزنس مین ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے ایک یونٹی بھی قائم کی ہے, اور سیال کوٹ کی ہماری بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی زبردست پرسیپشن ہے پورے ملک میں. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا, اب اگلی نئی جنریشن آ رہی ہے, شیخ صاحب نے ماشاءاللہ ان کے سارے جو پرانے دوست ہیں, ایک بزنس کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں جتنے بھی ینگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں, میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اسی روایت کو آپ لوگوں نے لے کے آگے بڑھنا ہے, اسی روایت کو لے کے آگے بڑھنا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی والوں کو بھی دیکھا ہے, فیصل آباد والوں کو بھی دیکھا ہے, لاہور والوں کو بھی دیکھا ہے, جہاں جہاں انڈسٹری ہے. خدا دی قسم سیال کوٹ ہار دی بریڈ نہیں ہے. سو اس خوبصورتی نو آپ لوگوں نے قائم رکھنا ہے. میں صرف آخر میں 2-3 چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اخلاق صاحب نے بھی بات کی ہے, تو 5-7 پروجیکٹس جو سیال کوٹ میں ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کا کنسرن ہے, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک تو 17 ارب روپے کی انہوں نے بات کی, یہ وہ پروجیکٹس میں بات کرنے لگوں جو گراؤنڈ پہ ہیں, جو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے 2 سال کے اندر جب ہماری حکومت کا ٹینیور ختم ہو, تو میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, اور اس کلپ کو آپ لوگوں نے ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے, کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو بہتر سیال کوٹ دے کے جائیں گے, بہتر سیال کوٹ اگلے 2 سال میں انشاءاللہ تعالی. ہم لگے ہیں 3.5 ارب روپے سے, یہ جو امن آباد روڈ پہ یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنائی جا رہی ہے. یہ 17 ارب روپے کی پروجیکٹس کی جو اخلاق صاحب نے بات کی. ایک بات میں ضرور
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پروجیکٹس ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا پروجیکٹ تھا، ہماری گورنمنٹ کا تھا اور اب یہ کر رہے ہیں. میں ان پروجیکٹس کو بزنس ٹرم میں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ایسے سیمپل کا کوئی فائدہ نہیں جس سیمپل کی بیس پہ آپ آرڈر نہیں لے کے آ سکتے یا آپ اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتے، اور وہ سیمپل آپ نے بنا کر سائڈ پہ رکھ دیا ہے، نہ آپ اسے بزنس لا پا رہے ہیں، نہ کوئی آپ اس سے اپنا کاروبار بڑھا پا رہے ہیں. یہ پروجیکٹس اگر کوئی کہتا ہے جی ماضی میں تھے، اور بہت سارے یہاں بیٹھے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے شب و روز محنت کر کے، جیسے انڈسٹری کے مسائل ہم سن رہے ہیں، 10 سال 5 سال کن چیزوں کو لگے ہیں، بڑی محنت سے ہم نے چیزوں کو گراؤنڈ پہ لے کے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ خود کس حد تک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ چیزیں گراؤنڈ پہ آئیں، وہ کام کی شکل میں جائیں. تو یہ جو پروجیکٹس 17 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے، لائنوں، یہ جو پٹری ہے ریل کی اس طرف کا جتنا کارپوریشن کا ایریا ہے، اس سارے کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ سیوریج سسٹم جو ڈل رہا ہے، جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ کھدائی ہوئی ہے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ جس ٹھیکیدار نے اس کا ٹھیکہ لیا، اس کو پلوں کا، سڑکوں کا تو تجربہ ہے، لیکن سیوریج سسٹم، پانی کے پائپ ڈالنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس پروجیکٹ میں ہمیں شروع میں بہت مسائل آئے ہیں، اور الحمدللہ اب حل کیے ہیں. کشمیر روڈ سے جو لوگ گزرنے والے ہیں، ایڈوانس روڈ سے جو لوگ گزرنے والے ہیں، آپ تسلی رکھیں. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ رات کو بھی کام ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 1-1.5 ماہ میں ہم اس پروجیکٹ کو جو کشمیر روڈ کا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ایک ماڈل روڈ کے طور پہ، جو پہلا جو ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارا ویژن ہے نا، میں آج آپ کو ادھر پروگرام میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کشمیر روڈ کو، سیال کوٹ کا جو ہم سمجھتے ہیں، جن 17 سڑکوں کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ لیا ہے اس بجٹ میں، وہ انشاءاللہ تعالی باقی ماندہ 16 سڑکوں کو بھی اس شکل میں لے کے آئیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پھر 3.5 ارب روپے یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، پھر بریار صاحب نے بات کی ہے 16 ارب روپے کی. بریار صاحب تقریباً 2 ارب روپے نا اسی بجٹ میں آ چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. اور ہماری کوشش ہے، طاہر مان صاحب سے بات ہوئی ہے کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی کی کلاسز بھی ود ان نیکسٹ 2 ایئرس شروع ہو سکیں. تو وہ بھی 16 ارب روپے کا الحمدللہ پروجیکٹ، جو کہ ماضی میں بھی آیا تھا، آپ کے سامنے نہیں ہو سکا. زین صاحب نہیں آئے، میں اپنے بھائی زین کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. 6 ارب روپے کی لاگت سے پہلے تو وہ 250 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، زین صاحب کے پرسنل دلچسپی کی وجہ سے اب الحمدللہ وہ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، نیا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور اس کے بھی فنڈز پارک ہو چکے ہیں. یہ وہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں جو یہ نہیں ہم کہہ رہے کریں گے یا PC1 بنیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ بس جن کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم نے یہ ختم کرنا ہے. اسی طرح جو آپ نے چند روز قبل دیکھا، 28 ارب روپے کی لاگت سے سیال کوٹ کھاریاں موٹر وے الحمدللہ آپ لوگوں کو تحفہ ملا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی اناگوریشن کر دی ہے، اور اس کے اوپر بھی ساری زمین کی خرید و فروخت چل رہی ہے، اور وہ بھی پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ پہ ہوگا. اس کے بعد عمر میر صاحب نے 1 ارب 30 کروڑ کا آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ ٹوٹل 80 بلین 80 ارب روپے کے وہ پروجیکٹس ہیں جو الحمدللہ ہم 2 سالوں کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہتر سیالکوٹ انشاءاللہ تعالی دیں گے. اب وہ پروجیکٹس جو PC1 بننے جا رہے ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہم امتیاز میگا سٹور سے انشاءاللہ تعالی سمڑے حال کا جو گول وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے 6 لین انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں، اس کا بھی PC1 بنوا رہے ہیں. انڈر پاس جس کی بڑی ضرورت ہے، کوٹلی بیرام والے جو چونک ہیں اپ ٹو KFC جو ہمارے کینٹ کے رہائشی ہیں، کشمیر روڈ سے انہیں ایشو ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے وفاق سے منظور کروا لیا، چونکہ اس کے فنڈز جب تک مجھے اتنے نہیں دیں گے میں نہیں چاہتا کھدائی کی جائے، ادروائز وہ آپ کا منظور ہو چکا ہے انڈر پاس بھی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کھدائی کر کے بعد میں ہمیں کوئی پرابلم آئے. مرے کالج وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی بنائیں گے، وہ بھی سمجھ لیں کہ آلموسٹ کام تیار ہے.
सियालकोट के नौजवान देखें, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म की क्या बात हो सकती है कि 137 साल पुराना मरे कॉलेज, और जहाँ अल्लामा इकबाल पढ़े हों, और उस कॉलेज में 4000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनको गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाती है। तो कम अज़ कम मेरा ज़मीर तो मुझे इजाज़त नहीं देता, पूरी कोशिश कर रहे हैं चौधरी हिलाक साहब और मैं कि मरे कॉलेज को भी इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे। उस प्रोसेस पे भी काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। अदालतगढ़ा की तरफ जो लोग रहते हैं उस रोड को भी डबल करवा दिया है। शाहपुरा फ्लाईओवर बहुत टॉपिक रहा, इसमें कोई शक नहीं कि उसको अभी तक बन जाना चाहिए था। मैं उसके लिए आप सबसे माजरत हूँ। चौधरी हिलाक साहब भी लगे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और इंशाअल्लाह ताला उसको इन्हीं अगले 2-3 माह में, जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई है, शाहपुरा ब्रिज और उसका जो डिफेंस रोड है वो कारपेट कर देंगे। लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट्स 80 बिलियन और नए डाल के अनदर 20 बिलियन 100 अरब रुपए की जो हम बात की, मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो जो काम ख़त्म हो रहे हैं, उस्मान डार की या चौधरी हिलाक की तख्ती नहीं लग रही, सियालकोट के टैक्स पेयर की तख्तियाँ लग रही हैं 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स पे। तो मुझे खुशी है क्योंकि ये आप लोगों का पैसा है। मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ कि ये आप लोगों का पैसा है। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है कि जितना पीएसडीपी है इस मुल्क का, इवन एडीपी है पंजाब की, इन सब को टैक्स पेयर के नाम से मंसूब करें। देखिए, जब तक हम अपने टैक्स पेयर को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, और हम कहते हैं हमने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसकी सियालकोट ने अल्हम्दुलिल्लाह लीड किया है, और हमारी इस टैक्स पेयर की कावश को मुल्की सतह पे सराहा गया है। और इसमें भी मेरे इर्द गिर्द बड़े दोस्त कहते थे, यार टैक्स पेयर जेड़े ने इन्हां दा बहुत ज़्यादा तलक दूसरे पासे भी है, तो तुसी फीते भी कटवा रहे हो, तख्तियाँ भी लगवा रहे हो। मेरे भाई, यहाँ डॉक्टर नुमान नहीं है, चंद रोज़ कबल एक लेडीज़ पार्क था, तो अपनी भाभी जान को, उनकी मिसिस को दावत दे के फीता कटवाया। डॉक्टर नुमान की जो बेगम है, ये नहीं सोचा कि ये लोग पॉलिटिकली कहाँ स्टैंड करते हैं, ना ही सियालकोट के इन अजीम लोगों को जिनकी सियालकोट के लिए हिदमात हैं, जिनकी इंडस्ट्री के लिए हिदमात हैं, ना मैं चाहूँगा हम इन लोगों को सियासी तड़कड़े में तोलें, और ना ही इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये जो टैक्स पेयर की जो मुहिम है, इसको हम सियासत की नज़र करेंगे। और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि शेख रियाज साहब भी फीता काट रहे होंगे टैक्स पेयर का इंशाअल्लाह ताला। उस दिन मुझे उम्मीद है शेख साहब ज़रूर आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि कोरोना है। तो लिस्ट में आपका भी नाम है, माशाल्लाह आप भी टैक्स अदा करते हैं शेख साहब। तो आखिर में जी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, और मैं सियासी बात नहीं करके अपनी बात ख़त्म करने लगा। हालांकि मुझे बड़े मेरे दोस्त कहते हैं ये बात ना किया करो, अगला इलेक्शन आएगा, क्योंकि मैंने ये सारा काम अनकंडीशनल किया है, ये सोच के नहीं किया कि मैंने वोट लेने हैं। शायद इसीलिए कामयाब हुआ हूँ। अगर मैं इस चक्कर में पड़ता ना वोटा वास्ते, तो उसको पकड़ो इसको पकड़ो, ज़्यादातर लोग सियासत में कहते हैं धड़े धड़े धड़े, मेरा एक ही धड़ा है। जिस तरह शेख साहब का उन्होंने कहा है मेरी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है, और मेरा भी एक ही धड़ा है, पीटीआई है, मेरा लीडर है इमरान खान। तो मैं जब भी इलेक्शन आएगा तो पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। अगर तो मुझे लगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि इक्तदार नहीं था, लेकिन अगर मुझे वाकई लगा कि इन 5 सालों में उस्मान डार की एफर्ट से सियालकोट को कोई फायदा हुआ है, या मैं सियालकोट के लिए इक्तदार में रहते हुए, पॉलिटिक्स में रहते हुए कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सका हूं, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अदरवाइज मैंने आपको कहा ये मेरा कैरियर नहीं है। वो इसलिए कि अगर पॉलिटिक्स शायद मेरा कैरियर होता ना, तो 2 दर्जन हाउसिंग कॉलोनियां उस्मान डार को ऑफर हो चुकी हैं कि डार साहब तुसा सिर्फ डीसी नू, पटवारी नू, गिरदावर नू
तहसीलदार नूं तो कब्जे कर लांगे असी। तो अल्लाह के फजल करम से कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि उस्मान डार हमारा कोई स्लीपिंग पार्टनर है किसी हाउसिंग कॉलोनी में। वजीर का स्टेटस है मेरा, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं आपका ये बरखुरदार या आपका भाई लेता। आज भी मैं क्लेम कर रहा हूं और टीवी चैनल्स पे भी करता हूं अपोजिशन को, 3 सालों में आज भी आपके इस बरखुरदार, आपके इस बेटे के नाम का एक वोचर नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता हूं। इसीलिए ये ठेकेदार, ये जितने लोग भी हैं, इवन सरकार के अंदर भी जब मैं देखता हूं कि ये लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते तो दो टोक बात करता हूं, क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं किया। तो मैंने अगर आज आप लोगों को कहा है कि 5 साल 2 साल के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी करके खुद से फैसला करूंगा कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं, वरना जो मेरा कैरियर था उधर वापस चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।